أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. صدق اللہ العظیم. قد نرى، تحقیق سے ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے کے پھرنے کو، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، پس البتہ ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، قبلۃ ترضاھا، اس قبلہ کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجہک، پس آپ پھیر دیں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرامی، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو، فولو، تو تم بھی پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ، البتہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ بے شک یہ قبلے کی طرف منہ پھیرنا حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل، غافل، عما، اس چیز سے، یعملون، جو وہ کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ اگر دیں آپ ان لوگوں کو جن کو دی گئی کتاب، بکل آیہ، ہر طرح کی نشانی، ما تبعوا قبلتک، وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلہ کی، وما انت، اور نہیں ہیں آپ، بتابع قبلتہم، ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے، وما بعضهم، اور نہیں ہیں ان کے بعض، بتابع قبلۃ بعض، پیروی کرنے والے بعض کے قبلہ کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، انک، بے شک آپ، اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت اگر ایسا کیا البتہ ناانصافوں میں سے ہوں گے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے،
لیکتمون الحق، البتہ چھپاتا ہے حق کو، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن، پس آپ ہرگز نہ ہوں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اس سے پہلے درس میں یہ بات قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو جس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب تم مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھو۔ تو 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھی۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے اس کو پسند کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ بن جائے، اور اس کی ظاہری وجہ یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ یہود و نصارہ کا قبلہ تھا، اور ان کے بارے میں قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہوئے بھی حق کو نہیں مانتے۔ یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ ضدی لوگ ہیں، ان سے تو ایمان لے آنے کی توقع بہت کم تھی، کیونکہ عرب کے جو مشرک تھے وہ کعبۃ اللہ کا احترام بھی کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت بھی کرتے تھے، اور جو کچھ بھی کرتے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے تھے۔ ضد بھی ان میں تھی، مگر ایسے لوگ کم تھے، جن لوگوں کے اندر ضد تھی وہ کم تھے، اکثر جہالت کا شکار تھے، مگر یہودی اور نصرانی جو کچھ کرتے تھے وہ ضد کی بنا پر کرتے تھے۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ آج کل عوام بیچارے اکثر جہالت کا شکار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی عداوت نہیں ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اسلام کے ساتھ ان کو کوئی مخالفت نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں صرف جہالت کی بنا پر کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جو ہمارے عقیدے ہیں وہی عزت اور احترام والے ہیں، اور جو عقیدے ان کے علاوہ ہیں وہ توہین والے ہیں۔ مثال کے طور پر جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو لوگ علم سے واقف نہیں ہیں، دینی علوم سے واقفیت نہیں ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبر اور تمام ولی اور بزرگ بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں۔ اس کو وہ ان کی عزت سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اس میں ان بزرگوں کی سخت توہین ہے، عزت نہیں ہے، توہین ہے۔ کیوں ہے کہ بھئی ہمارے تمہارے جیسے گناہ گار تو ہر جگہ جانا پسند نہیں کرتے، شراب خانے، جوئے خانے اور دوسری بری جگہوں میں جانا کوئی شریف آدمی پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو وہاں موجود ماننا، اس میں ان کی عزت ہے یا توہین ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں، کتنی واضح بات ہے، مگر وہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ان نیک بندوں کے لیے تمام چیزوں کا علم ثابت کریں گے تو اس میں ان کی عزت ہوگی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی ان کی توہین ہے۔ اور پہلے پارے میں تم پڑھ چکے ہو وما کفر سلیمان، کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کی کہ وہ جادو کا علم جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نہ انہوں نے جادو پڑھا اور نہ سیکھا۔ تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کفر فرمائے اور جو بری چیزیں ہیں ان کے علم میں کون سی عزت کی بات ہے؟
عوام بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ساری چیزوں کا علم مانیں گے تو تب ان کی عزت ہوگی، جیسے جادو ہے یا بت ہے یا ساری جتنی بھی شعبہ بازی کی چیزیں ہیں، موسیقی وغیرہ کا علم ہے، ان کے جاننے میں ان کی کون سی عزت ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اسی طرح درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح جاہل یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خود ہمارا درود شریف وصول کرتے ہیں، جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ غلط ہے، معاذ اللہ، اس میں بڑی توہین ہے۔ دیکھو، ہمارے خط آتے ہیں، پارسل آتے ہیں ڈاک خانے کے ذریعے، تو تم اگر خود جا کر ڈاک خانے سے وصول کرو تو اس میں تمہاری عزت ہے، یا ڈاکیا لا کر خود تمہارے گھر پہنچائے، اس میں تمہاری عزت ہے۔ تو اسی طرح سمجھو کہ تم جو درود شریف پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اس کام کے لیے مقرر ہیں وہ لے جاتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آ کر وصول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر خود وصول کریں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہے بلکہ توہین ہوگی۔ یہ درود شریف پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، وہ پہنچاتے ہیں۔ انا للہ نہیں ہے بلکہ انا للہ ملائکتن سیاحین، کیا سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام ان للہ ملائکتن سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام۔ یہ نسائی شریف کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک محکمہ قائم کیا ہے کہ وہ تمہارے درود سے پڑھے ہوئے درود شریف مجھے پہنچاتے ہیں، تم جو درود شریف پڑھو گے وہ مجھے پہنچاتے ہیں، اور اگر میری قبر کے نزدیک آ کر پڑھو گے تو میں خود سنوں گا۔ تو جو لوگ جاہل لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر ہمارے درود شریف وصول کرتے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ عزت اسی میں ہے کہ خود ڈاکیا پہنچائے۔ بات تو ساری سمجھ کی ہے نا، تو یہ بیچارے جو کچھ کرتے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، ضد نہیں ہے۔ ان کے مولویوں نے ان کے ذہن بگاڑے ہوئے ہیں، تو ان مولویوں نے عوام کے اتنے ذہن بگاڑ دیے ہیں کہ وہ ان کو حق والوں کے نزدیک آنے ہی نہیں دیتے۔ جو شخص ہماری بات سن لے تسلی کے ساتھ اور ضد نہ کرے تو انشاءاللہ اسے حق ضرور سمجھ آئے گا، اور ضد کا تو دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو یہ بیان ہو رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے، یعنی کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے، کیونکہ اکثریت عربوں کی ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، لہذا ان کو سمجھانا آسان ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو سمجھانا مشکل ہے۔ اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے کہ میرا قبلہ کعبۃ اللہ بن جائے، اور اس کے لیے وحی کے انتظار میں چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ تو اس کا ذکر رب تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا، تحقیق سے ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے کے پھرنے کو، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃ ترضیٰ، اس قبلہ کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب کے لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی
جو قبلے کا احترام بھی کرتے تھے، تو اس قبلے کو چھوڑ کر ان کو منوانا ذرا مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کے مطابق حکم نازل فرمایا، فولی وجہ کا، پس آپ پھیر دیں اپنا چہرہ شطر المسجد الحرامی، مسجد حرام کی طرف۔ اس کو کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں اور مسجد حرام بھی کہتے ہیں۔ پھر آگے امتیوں کو خطاب کیا، وحیث ما کنتم، اور اے امتیوں جہاں کہیں تم ہو، فولو وجوہکم شطرہ، اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لو۔ ہم کعبہ سے مشرق کی طرف ہیں، ہم مغرب کی طرف چہرہ کریں گے، اور جو کعبہ سے مغرب کی طرف ہیں وہ مشرق کی طرف چہرہ کریں گے، اور جو کعبہ سے شمال کی طرف ہیں وہ جنوب کی طرف چہرہ کریں گے، اور جو کعبہ سے جنوب کی طرف ہیں وہ شمال کی طرف چہرہ پھیر دیں گے۔ بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔